تو یاد رکھیں جب بھی پریشانی آئے اللہ کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے فائدے اس مشکل میں سے تلاش کر لیں. یہی وہ کامن سوال ہے جو آپ کو اپنے آس پاس بھی بہت سننے کو ملتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بچے یہ سوال بہت ریز کرتے ہوں کہ جب اللہ اپنی مخلوق سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو اس کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے. اٹس ویری کامن جو آپ کو سننے میں ملتا ہے. کئی وجوہات، کئی ریزنز، کئی لاجک آپ اس کے دے سکتی ہیں، بٹ ان ریفرنس ٹو سورۃ العنکبوت اس کی یہ لاجک سب سے بہترین ہے کہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ ہماری زندگی میں سچویشنز مشکل کی لاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کس انسان کی زندگی میں مشکل آ رہی ہے. ہر انسان کے لیے یاد رکھیں اس کا اینڈ ریزلٹ ایک نہیں ہوتا. ہاں اگر میں اس کو سمرائز کروں تو الٹیمیٹلی اللہ مشکل لاتا ہے سب کے لیے اپنے سے جوڑنے کے لیے. یہ بالکل آپ کہتے ہیں نا جس کو بالکل سرفس پر جو میننگ ہے یہ وہ میننگ ہے. لیکن علماء نے اس میں مزید فردر کلاسیفیکیشن کی ہے. وہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے تو اگر وہ انسان آلریڈی ایک سٹیڈی پاتھ پر چل رہا ہے نیکیوں کے تو اللہ اس کی زندگی میں مشکل لاتا ہے تاکہ وہ کمپلیسنٹ نہ ہو جائے. جو کر رہا ہے نیکی اس کو کافی نہ سمجھے، اس کے اندر اسٹیگنیشن نہ آ جائے، وہ تھوڑا سا اور ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. نیک انسان پر کیوں آتی ہے مشکل؟ آپ اپنے بچے کو جواب دے سکتی ہیں تاکہ وہ اطاعت میں ایک قدم اور آگے بڑھائے. نیک انسان پر مشکل آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس لیے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں فلاں اتنی نیک خاتون ہے پھر بھی ان کے اوپر اتنی پریشانیاں آتی ہیں. سو دس از دا ریزن. بی آپٹمسٹک. اللہ ان کو اپنے سے اور جوڑنا چاہ رہا ہے کہ ایک انسان جو آلریڈی صراط مستقیم پر ہے اب وہ نیکسٹ گیئر لگائے اطاعت کا، ایک اور گیئر لگائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. ایک ریزن یہ ہوتی ہے انسان احسان اڈاپٹ کرے. یہ اس انسان کے لیے اسٹریٹجی ہے جو آلریڈی نیک ہے. دوسری کیٹیگری انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو رب سے دور ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں رب کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی. ہاں اللہ ان سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اللہ سبھی انسانوں سے کرتا ہے، لیکن اللہ انسانوں پر جو رب سے دور ہوتے ہیں ان پر مشکل ڈالتا ہے تاکہ ان کو غفلت سے نکالے، ان کو ان کی کمفرٹ زون سے نکالے. جب انسان اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے تبھی اس کو سوچنے سمجھنے کے کئی اینگل نظر آتے ہیں. بالکل جیسے ہو مووڈ مائی چیز کتاب پڑھی کسی نے؟ ہے نا، ڈاکٹر اسپینسر جانسنس کی ہے. مینجمنٹ کی کتاب ہے، آلدو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ مینجمنٹ رولز پر لکھی گئی. لیکن وہ بہت مزے کی کہانی اسی کے اندر آتی ہے کہ وہ جس کے اوپر بہت سے کارٹونز بعد میں بیسڈ ہوئے. چوہے ایک جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں بہت ساری چیز سٹور کی گئی ہے. تو اب چوہے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس جگہ پر بہت سی چیز جو ہے وہ سٹور کی گئی ہے. تو وہ روز اس جگہ پر آ کر خوب چیز کھاتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں. ان کی ساری سوشلائزنگ اراؤنڈ چیز ہوتی رہتی ہے، بیکاز ان کا کھانا بھی وہیں پر، ان کی گیدرنگ بھی وہیں پر، ان کی سوشلائزنگ بھی وہیں پر. ایک دن آتے ہیں تو چیز غائب، یعنی کسی نے وہاں سے چیز موو کر دی. میجورٹی چوہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب جیسے انسان پینک ہو کر شور مچاتا ہے نا، کیا ہے ہم سے ہی چھیننی تھی چیز، یہ والا اندر. ہم بولتے ہیں نا، چوہے تو ایسا نہیں بولتے، پتہ نہیں کیسے بولتے ہیں. بہرحال میجورٹی چوہے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انفیئر ہوا ہے. دیکھو جیسے ہم لوگ پریشانی آنے پر یا کمفرٹ زون چھوٹنے پر کمپلیننگ ہو جاتے ہیں. بہت کم چوہے تھے جنہوں نے تصویر کے دوسرے رخ کے مطابق عمل کیا. بالکل جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈیفیکلٹ سچویشنز کے اندر صحیح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جو شور کرنے والے چوہے تھے وہ صرف شور کر رہے تھے. ڈاکٹر اسپینسر نے اپنی کتاب میں یہ کہانی مینشن کی ہے. وہ کہتے ہیں جو شور کرنے والے چوہے تھے وہ صرف شور کر رہے تھے اور وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں کسی نے ہماری چیز موو کر دی. اور جو کم چوہے تھے جو دوسرا رخ دیکھ رہے تھے ان کا کہنا کیا تھا؟ ڈاکٹر اسپینسر لکھتے ہیں چینجز ہیپن دے کیپ موونگ دا چیز. ڈاکٹر اسپینسر مسلمان نہیں ہیں، سو دا ورڈ ہی از یوزنگ دے آپ کے اور میرے لیے وہاں پہ کیا آتا ہے؟ چینجز ہوتی رہتی ہیں زندگی میں اور اللہ ہماری پوزیشن زندگی میں بدلتا رہتا ہے. مقصد ہمیں پریشان کرنا ہوتا ہے
یا ہمیں نئے پرسپیکٹو دکھانا ہوتا ہے. جب آپ کی زندگی میں بعض ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو اکارڈنگ ٹو یو آپ کے کمفرٹ زون کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں لائے گئے آپ کی زندگی میں, آپ کی گروتھ کے لیے لائے گئے. یو شوڈ گرو تھرو دیم. ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آپ کو اسپرچولی گرو کرنا ہے. یہ ہے پروسیس جو اللہ مشکل ڈال کر کرتا ہے. آلریڈی نیک پر آتی ہے تو اس کو کمپلیسنسی سے بچانے کے لیے, اطاعت کے نیکسٹ گیئر میں لے جانے کے لیے آتی ہے. غافل انسان پر آتی ہے تو اس کو اس کے کمفرٹ زون سے نکال کر سیدھے راستے کو دکھانے کے لیے آتی ہے. اللہ ہمارا پوٹینشیل جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اسی لیے تیسری ریزن دی جاتی ہے کہ مشکل آتی ہے ہر طرح کے انسان کے پوٹینشیلز کو ایکسپوز کرنے کے لیے, رب کی طرف توجہ کرانے کے لیے.